ناول کلب عشق، رائٹر امن چودھری، ایپیسوڈ نمبر 7۔ صبح ہی وہ ایک میٹنگ میں مافیا گینگ کے ہمراہ تھا، کیونکہ ان سب کے لیے وہ بھی ایک ڈیول ہی تھا۔ ڈیول تو وہ تھا ہی، لیکن ان لوگوں کے لیے جو حیوانیت کو بھی پیچھے چھوڑ جاتے تھے۔ میٹنگ کے آخر پر دوسرے مافیا کے سربراہوں میں سے ایک، جو اس دن اس کے گھر موجود تھا، زرنور والے واقعہ میں اس سے زرنور کے بارے میں بات کی تھی، بلکہ اس نے بات نہیں، گھٹیا پن کی حد کی تھی۔ سنا ہے ڈیول نے دل لگانے کا ہمارا طریقہ اپنایا ہے۔ ڈیول کی رہائش گاہ پر صنف نازک یعنی رات رنگین کرنے کا سامان یعنی رکھ۔ ابھی اس کی بات منہ میں ہی تھی کہ اس کی برداشت کی حد ختم ہوئی تھی، اور اس نے بنا کسی کی پرواہ کیے اسے دھنک کر رکھ دیا تھا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کے بارے میں اتنی گھٹیا بکواس کرنے کی؟ میں اسے جان سے مار ڈالوں گا۔ غازی نے اسے اتنی شدت سے مارا تھا کہ وہ بمشکل ہی بچ پایا تھا۔ وہ بھی باقی لوگوں نے اسے زبردستی اس آدمی سے چھڑایا تھا، لیکن وہ بپھرا شیر بنا کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ میری بیوی ہے، میری ہے وہ میری۔ وہ جنون و دیوانگی سے اپنے سینے پر ہاتھ مار کر بولا، میری پاک عزت ہے وہ، پردوں میں چھپی ہوئی پاک عورت۔ تم جیسے حیوانوں کا سایہ بھی نہ پڑنے دوں اس پر۔ وہ گرایا تھا۔ ہر کوئی اس پاگل بپھرے شیر کو دیکھ رہا تھا جو اپنی بیوی کے لیے اتنی شدت رکھتا تھا۔ اپنے بازو سے سب کے ہاتھ جھٹکتا اور پھر سے اس آدمی کے پاس آیا۔ ایک گھٹنا نیچے ٹکا کر بیٹھتے اس نے اس آدمی کا منہ پکڑا۔ یہ میری بیوی کے بارے میں اتنی گھٹیا بکواس کرنے کے لیے؟ جو ابھی میری عزت کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے گا اس کا اس سے برا حال ہوگا، دیکھ لو سب۔ احمد جو کہ اس کے پارٹنر کے روپ میں اس کے ساتھ تھا، کسی طرح اسے قابو کیا تھا۔ مجبوراً اس نے عالم صاحب کو فون کیا، جو آنن فانن اس کے لیے آ گئے تھے۔ بمشکل ہی اسے سمجھاتے بجھاتے قابو کیا تھا۔ تمہیں میری بات پر غور کرنا چاہیے اور جتنی جلدی ہو سکے یہ کام پورا کرو۔ یہ نہ ہو کہ تمہیں بعد میں کوئی بڑا نقصان اٹھانا پڑے۔ وہ پرسوچ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولے۔ پہلے کی بات الگ تھی، لیکن اس دن زرنور نے سب کے سامنے آ کر غلطی کر دی، اور پھر تمہارا ریئیکشن۔ اس لیے جتنی جلدی ہو سکے چھوٹا سا ریسیپشن ارینج کرواؤ۔ ان لوگوں کے منہ بند کروانا ضروری ہو گیا ہے اب۔ اسے بس سر ہلایا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ غصے کی شدت سے اس کی رگیں پھول گئی تھی، ماتھے پر ان گنت بل تھے اور آنکھیں اس قدر سرخ تھیں کہ کوئی بھی ڈر جائے۔ اس کا غصہ کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ شام تک سڑکوں پر آوارہ گردی کرتے اس سے گھر کی طرف رخ کیا تھا۔ سگریٹ کی پوری ڈبی ختم کر چکا تھا۔ آخری سگریٹ کو بجھاتے اس سے گاڑی کو ہوا میں اڑایا تھا۔ وہ دروازہ لاک کرتا اندر آیا تو اس کا دماغ گھوم کر رہ گیا۔ جس کے لیے وہ وہاں دنیا سے لڑ کر آ رہا تھا، وہ میڈم مزے سے کسی اور سے اظہار محبت میں مگن تھی۔ اس نے مٹھیاں میچی۔ آج یہ لڑکی مرے گی میرے ہاتھوں۔ سامنے ہی وہ فون پر نشین سے گوہر افشانی میں مصروف تھی۔ یار، سلار کی تو بات ہی الگ ہے۔ کاش کوئی مجھے سلار دیتا تو میں ساری دنیا چھوڑ کر بس اسی کے ساتھ چلی جاتی۔ ارے تمہیں نہیں پتا، جو سلار میں ہے نا وہ کسی اور میں نہیں۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی غازی نے جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے فون لیا تھا۔ بازو سے پکڑتے اسے اپنے روبرو کیا۔ کون ہے یہ سلار؟ ہاں، تمہاری اتنی ہمت کہ میرے ہوتے ہوئے کسی اور کو دل میں رکھو؟ ہاں، کون ہے وہ؟ بولو۔ وہ دھاڑا تھا، وہ تو بوکھلا ہی گئی۔ غازان نہیں، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ اتنے دن سے وہ اس کی نرمی کی عادی ہو چکی تھی، اچانک اب پھر سے اسے پہلے دن والے روپ میں آتے دیکھ جی جان سے کانپی تھی، آنکھوں میں تیزی سے نمی ابھری تھی۔ غازی وہ، اس نے ہچکی لی۔ اس کے آنسو سے وہ پل میں نرم پڑا تھا۔ گرفت نرم کرتے اس سے گہری سانس لی۔ بتاؤ کون ہے سلار؟ اب کی بات نرمی سے پوچھا تھا۔ وہ ناول میں ہے، کہتے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ناول؟ اس نے ہونک بنے اسے دیکھا تھا، ایک فرضی کردار۔ ہاں، اس سے سر ہلایا۔ اف، غازی نے ماتھا مسلا۔ اسے دیکھا جو چہرہ ہاتھوں میں چھپائے اس کے ڈر سے اتنا رو رہی تھی۔ غازی نے کھینچ کر اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ ہے روز، آئی ایم سوری۔ سوری میری جان۔ زرنور نے اس کا حساد توڑنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن کوئی فائدہ نہیں۔ پھر اسی کے سینے میں منہ چھپائے رو دی۔ آپ ہمیشہ ایسا ہی کرتے ہیں، ہمیشہ غصہ کرتے رہتے ہیں، پھر سوری بول دیتے ہیں۔ میں آپ کا سوری نہیں لوں گی۔ زرنور نے اس کے سینے پر نازک ہاتھوں کے مکے برسائے تھے۔ غازی نے اپنے لب کاٹے۔ اسے خود پر بے انتہا غصہ آیا۔ آخر وہ خود پر کیوں کنٹرول نہیں رکھ پاتا تھا؟ جان، غازی نے اس کا چہرہ زبردستی اپنے سامنے کیا۔ اس بار معاف کر دو پلیز، آئندہ کبھی نہیں کروں گا ایسا، آخری بار میری جان۔ روز ادھر دیکھو۔ وہ اس کے منہ موڑنے پر تڑپ کر بولا تھا۔ تم جو چاہے سزا دے لو روز، پلیز، لیکن منہ مت موڑو۔ پکا؟ سو سو کرتے ہفکی سے پوچھا۔ آئندہ ایسا کیا تو؟ بالکل بھی نہیں میری جان، کبھی بھی نہیں کروں گا۔ اگر کیا تو مجھے اپنے ہاتھوں سے مار دینا۔ غاز، وہ مرنے کی بات پر تڑپ کر بولی تھی۔ میں نے ایسا تو نہیں بولا غاز،
अच्छा, तो फिर मेरी सज़ा बताओ जल्दी से। मैंने अपनी जान को रुलाया तो मुझे भी तो सज़ा मिलनी चाहिए ना। और उसके साथ बिल्कुल ही बच्चा बना खड़ा था। ठीक है, फिर आप सिट स्टैंड करें। बस सिट स्टैंड? हाँ जी करें, अभी की अभी। वो रोब जमाती बोली। वो खुले दिल से मुस्कुरा दिया। उसकी मासूम जान की सज़ा भी उसकी जैसे मासूम थी। उसने खुशी से उठक बैठक शुरू की। बस 4-5 करवाने के बाद ही उसने उसे रोक दिया कि वो थक जाएगा। लेकिन वो नहीं जानती थी कि वो बॉडी बिल्डर घंटों जिम में कितने ही भारी बंडल्स उठाता है। वो कहाँ थकेगा। उसकी छोटी सी सज़ा से बड़े बड़े गुंडों को एक ही हाथ से पटक देता था। बस इतना ही। उससे बच्चों के जैसे सर हिला। तो सॉरी एक्सेप्टेड। ओके, माफ़ किया। आप भी क्या याद रखेंगे। उसे किसी सखी की तरह हाथ झाड़े। वो मुस्कुरा दिया। तो अब इस गुलाम को कुछ खाने को भी मिलेगा। वो बेचारों के जैसे मुंह बनाकर बोला। जरनूर का मुंह खुल गया। कहाँ वो शहजादों की सी आन बान रखने वाला यूनानी देवता खुद को उसका गुलाम कह रहा था। उस अपने नसीब पे रश्क सा आया। लेकिन मुझे तो खाना बनाना ही नहीं आता। वो बमुश्किल ही सुबह का नाश्ता बना पाती थी। मासूम सा मुंह बनाकर बोली। गाजी को उस पर टूट के प्यार आया। बेख्तियार ही झुकते उसके होंठों को छूते पीछे हुआ। वो पल में गुलाबी हुई। कोई बात नहीं, मैं हूं ना, चलो आज मिल के बनाते हैं। वो उसे लिए किचन में आ गया। हल्की फुल्की शरारतों में वो खाना तैयार कर चुके थे। खाना खाकर वो बर्तन उठाने लगी और गाजी रूम में चला गया। वो रूम में आई तो वो शर्टलेस औंधे मुंह लेटा था। उसे लगा शायद सो गया। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो बेड पे जाए या ना जाए, क्योंकि वो पूरे बेड पर उल्टा सीधा लेटा था। रोज इधर आओ। वो अभी कदम उठाती गाजी ने सीधे होते उसे बुलाया था। वो झिझकती उसके करीब आई थी। गाजी ने एक झटके से उसे खुद पर गिराते अपने हसार में लिया था। रोज। कुछ देर तक उसके बालों में उंगलियां चलाते उसे पुकारा। जी। उसके सीने पर सर रख के आंखें वाह की। रोज, कल हमारा छोटा सा रिसेप्शन रखा है। जी। उसने नासमझी से सर उठाकर उसे देखा। रोज, मेरे सर्कल में बहुत से लोग हैं, इसलिए सबसे तुम्हें मुतारफ करवाना है। उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि अब ये शेर एक शेरनी का है। डोंट वरी, बस छोटा सा फंक्शन है और आलम अंकल की फैमिली भी होगी ना। सारा कुछ मैं संभालूंगा। ओके। ओके। वो सर हिला के। चलो फिर सो जाओ, सुबह थक जाओगी। उसका माथा चूमते वो आंखें मौन गया। अगली सुबह काफी खुशगवार थी। हर तरफ गहमा गहमी थी। सुबह ही अहमद की अम्मी और नशीन भी आ गई थी। न जाने क्या क्या उसके मुंह पर लगाया जा रहा था। और तो और उसके हाथों पांवों पर भर भर के मेहंदी भी लगा दी थी। वो घबराई से अपना आप उनके हवाले किए बैठी थी। सुबह से शाम हो गई। उसको वलीमे के लिए भरपूर तैयार किया जा चुका था। वो हद से ज्यादा नर्वस थी। निदा बेगम और नशीन उसके साथ थी और उसे तसल्ली दे रही थी। वो लोग उसे स्टेज की तरफ ले जा रही थी। गाजी उसे देखकर उठ खड़ा हुआ। ऑफ वाइट हल्के काम वाली मैक्सी में मौका की मुनासिबत से मेकअप के दुपट्टा अच्छे से सर पर सट के वो गजब ढा रही थी। वो दीवाना वार उसे देखे गया। वो खुद भी वाइट 3 पीस पहने माहौल पर छाया हुआ था। सबने मुड़ मुड़कर उस परी को देखा था जो सहज सहज कर कदम उठाती अपने देव की जानिब बढ़ रही थी। अहमद ने उसके कंधे पर हाथ रखते उसे होश दिलाया। उससे चॉकलेटी ब्राउन बालों में हाथ चलाया। फिर तेज तेज कदम उठाता उस तक गया। उसकी नजरें थी कि उस पर से हटने से इनकारी थी। न सिर्फ उसकी बल्कि वहां खड़े हर शख्स की ये सोच ही उसके माथे पर बल ले आई। उसने उसके दुपट्टे को उठाते उसके चेहरे पर घूंघट किया था। अब ठीक है। इत्मीनान से उसका हाथ थामते उसे एहतियात से स्टेज पर लाया था। एक हाथ उसकी कमर पर गिरफ्त करते दूसरे हाथ से माइक पकड़ा था। लेडीज एंड जेंटलमैन, अटेंशन प्लीज। मीट माई लाइफ माई वाइफ जरनूर शाह। वहाँ पर कई बड़ी शख्सियत मौजूद थी। वो कोई आम इंसान तो ना था। एक दुनिया उसे जानती थी। उसका एक नाम था। वो खुद देवताओं जैसा हुस्न रखता था और उसके पहलू में खड़ी वो अप्सराओं को मात देती थी। एक दो बातें और करने के बाद उसने माइक अहमद के हवाले किया और उसे लेकर सोफे की तरफ बढ़ा। उसका वजूद हौले हौले कांप रहा था। एक हाथ से उसे अपने हसार में लिया। रिलैक्स मेरी जान, इजी, सब ठीक है। वो सर हिला के काफी हद तक रिलैक्स हो चुकी थी। गाजी के साथ काम करने वाले कुछ लोग उसकी तरफ बढ़े थे। मानना पड़ेगा गाजी, ऐसे ही तो नहीं तुम पागल हुए जा रहे। उनके लिए तो कोई भी दीवाना हो जाए। गाजी की सुर्ख होती आंखें देखते अहमद ने सबको खाने की तरफ मुतवज्जा किया था। गाजी ने नशीन को इशारा किया तो वह जरनूर को लेकर अंदर बढ़ गए। देखा भाभी, मैंने बोला था ना, ब्रो आपको देखते ही रह जाएंगे। देखा, हुआ भी यही। वो खाना खाते साथ उसे छेड़ भी रही थी। जरनूर झेम गई। उसका जोड़ा भी सुबह ही गाजी ने खुद ऑर्डर किया था। चले भाभी, अब बारी आ गई बरो के सरप्राइज की। क्या मतलब? वो उलझी। चले तो बताती हूँ। उसके कमरे में काफी सारी लड़कियां इकट्ठी हुई थी। महफिल रात तक चली थी। वो सबको सेफ करता थका हारा अंदर आया था। चलो बेटे, अब हम भी चलेंगे। अहमद की फैमिली भी तैयार थी। बहुत शुक्रिया आंटी, आपने बहुत हेल्प की। अरे शुक्रिया की क्या बात है बेटा, तुम मेरे लिए बिल्कुल अहमद जैसे हो।
وہ مسکرا دیا۔ اور برو میں؟ ارے تم نے تو سب سے زیادہ ہیلپ کی، وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتا بولا۔ چلیں پھر نکالے میرا نیک۔ نیک؟ ہاں نیک، یہ بہن کا حق ہوتا ہے، بھائی کو کمرے میں جانے سے پہلے یہ دینا پڑتا ہے۔ چلیں نکالیں۔ غازی کے چہرے پر سایہ لہرایا تھا، لیکن خود پر قابو پاتے اس نے مسکرا کر اس کے ہاتھ پر اپنا والیٹ خالی کیا تھا۔ برو اتنے زیادہ؟ رکھ لو، تمہارا حق ہے۔ وہ لوگ جانے لگے تو وہ مڑی۔ برو کیا ہوا؟ سنبھل کر جائیے گا، اندر بہت بڑا سرپرائز آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ وہ شرارت سے بولتی بھاگی تھی۔ سرپرائز؟ وہ الجھا، پھر اس کی شرارت سمجھتے سر جھٹکا۔ اسے آج نشین کو دیکھتی شدت سے کسی کی کمی کا احساس ہوا تھا۔ سگریٹ سلگاتے اس کی آنکھوں کے سامنے زرنور کا چہرہ چھم سے لہرایا تھا۔ اس پری وش نے آج اس کے سلگتے جذباتوں پر جیسے پیٹرول چھڑکا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ آج ہی دوری مٹا کر اس کی روح میں سما جائے، لیکن وہ جانتا تھا کہ ابھی وہ ان سب کے لیے تیار نہیں، اس لیے باہر بیٹھا خود کو سگریٹ میں الجھا رہا تھا جب احمد کا میسج آیا۔ سرپرائز دیکھ کر بھائی کو بھول مت جانا۔ پھر سے سرپرائز؟ وہ الجھا۔ سگریٹ بجھاتے اس کے قدم اپنے کمرے کی طرف تھے۔ دروازہ کھولتے اندر کا ماحول دیکھتے وہ اپنا سانس تک روک گیا۔ پورا کمرہ گلاب کے پھولوں سے سجایا گیا تھا، یہاں تک کہ فرش بھی پھولوں سے ڈھکا تھا۔ گلاب کی پھولوں کی خوشبو اس کی سانسوں میں گھلی تھی، اس نے گہری سانس کھینچی۔ دروازہ لاک کرتے وہ پلٹا تو جیسے آگے بڑھنا بھول گیا۔ پھولوں سے سجے بیڈ پر وہ پری وش سرخ لہنگے میں گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی۔ غازی ٹرانس کسی کیفیت میں آگے بڑھا، پھولوں کو ہٹاتا آہستہ سے اس کے قریب بیٹھا۔ وہ خود میں سمٹ گئی۔ غازی نے آہستہ سے اس کا گھونگھٹ پلٹا، وہ ساکت رہ گیا۔ برائڈل میک اپ میں وہ کہر ڈال رہی تھی، بالوں کا جوڑا بنائے، مانگ نکال کر متھا پٹی لگائی گئی تھی، تیکھی ناک میں بڑی سی نتلی تھی، کامتے سرخ ہونٹوں پر نت کا موتی وہ اسے دے رہا تھا۔ نت کی لڑی جو موتیوں سے سجی تھی بالوں میں اٹکائی گئی تھی۔ گھنی پلکیں جنہیں مسکارے سے سجایا گیا تھا لرز رہی تھی، وہ ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ اس کی کرتی کا گلا کافی گہرا تھا، اس لیے وہ شرم سے مری جا رہی تھی۔ غازی نے آہستہ سے اس کا مہندی بھرا ہاتھ تھاما، مہندی کی خوشبو اپنے اندر اتارتے اسے اپنی طرف کھینچا۔ وہ کٹی ڈال کی مانند اس کے سینے سے لگی۔ غازی نے نرمی سے اس کا دوپٹہ اتارتے بالوں میں لگی پن کو کھینچا۔ بن بہت ہی ڈھیلا سا بنا ہوا تھا، جس کو پن سے سیٹ کیا تھا۔ ایک پن کھینچنے پر وہ ڈھیلا ہوتا کھلتا گیا۔ اس کے گھنے بال آبشار کے مانند پھیل گئے۔ غازی نے ہولے سے جھکتے اس کے بالوں میں منہ چھپاتے گہرا سانس لیا۔ اس کی خوشبو کو اپنی سانسوں میں اتارتے وہ اس کے کان کے قریب جھکا۔ یہ سب مجھے پاگل کرنے کے لیے ہے؟ اگر ہے تو میں پاگل ہو رہا ہوں۔ گمبھیر بوجھل آنچ دیتے لہجے میں سرگوشی کی وہ مچھلی تو غازی نرمی سے پیچھے ہوا۔ ان سے کیا سمجھوں؟ اس کی تھوڑی اٹھاتے اس کا چہرہ سامنے کیا تھا۔ زرنور نے لرزتی پلکیں اٹھا کر اس سے دیکھا، پھر گھبرا کر پلکیں گرا گئی۔ غازی گہرا مسکرایا تھا۔ وہ آگے جھکا تو وہ پیچھے ہوتی بیڈ پر گر گئی۔ وہ اس پر جھکا، اس کے ایک ایک نقش کو دل میں اتارتے اس کی پیشانی چومی۔ روز، میری زندگی میں آنے والی پہلی اور آخری لڑکی ہو تم، میرا پہلا عشق اور آخری جنون۔ اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکائے وہ دھیمے لہجے میں سرگوشیاں کرنے لگا۔ میری وحشتوں میں ایک جگنو کی مانند چھائی ہو، جس سے میری زندگی میں روشنی ہی روشنی کرتی ہے۔ روز، مجھے خود سے کبھی دور مت کرنا، میں زمانے کا ستایا ہوا شخص ہوں، تم سے بچھڑا تو مر جاؤں گا، مجھے کبھی اکیلے مت کرنا زرنور، تم سے الگ ہوا تو ٹوٹ کر بکھر جاؤں گا، تم جو چاہو گی کروں گا، تمہارے قدموں میں دنیا لا کے رکھ دوں گا، لیکن مجھے کبھی چھوڑ کر مت جانا، وعدہ کرو روز۔ زرنور نے آہستہ سے اپنا کامتا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا تھا۔ وعدہ؟ وہ ہولے سے بولی۔ زرنور، پہلی بار اس نے اس کے پورے نام سے پکارا تھا، بھاری سرگوشی کی تھی۔ ڈو یو لو می؟ آنچ دیتے لہجے میں سرگوشی کی تھی کہ وہ لرز گئی۔ زرنور نے پلکیں اٹھائیں، دانتوں تلے لب دبائے وہ ذرا سا اوپر اٹھی اور لرز سے لب اس کی پیشانی پر رکھے۔ غازی نے سکون سے آنکھیں موند لی۔ زرنور نے اس کی آنکھوں پر لب رکھے تو غازی کی آنکھ سے ٹوٹ کر ایک قطرہ بے مول ہوا تھا۔ وہ اس کا جواب سمجھ گیا تھا، اس کے کان کے قریب جھکا۔ I love you from the depth of my soul، کہتے ساتھ اس کے کان کی لو کو لبوں سے کاٹا تھا۔ چہرہ گھماتے اس نے اس کی آنکھوں پر لب رکھے۔ مجھے پسند ہیں یہ آنکھیں جن میں میرا عکس ہے، یہ پلکیں جو میرے لمس پر لرزتی ہیں، مجھے پسند ہے یہ رخسار جس پر میری قربت کے رنگ چھاتے ہیں۔ اس کے رخساروں کو اپنے ہونٹوں سے چھوا تھا اور اس کی ناک میں پہنی نت پر شدت سے لب رکھے تھے اور ہونٹ پر بوسہ دیتے اس موتی کو لبوں میں دبایا تھا۔ ناک کو نت سے آزاد کرتے لبوں کو چھوا تھا۔ مجھے پسند ہیں یہ ہونٹ جن پر صرف میرا نام ہو۔ اس کے کانپتے ہونٹوں کو ہولے سے چھوتے اس کے وجود کو زیورات کی قید سے آزاد کیا تھا۔ یکدم ہی جھکتے اپنے سلگتے لبوں کی گرفت میں اس کے لبوں کو لیا تھا۔ وہ جھکا تو پیچھے ہونا جیسے بھول گیا اور اس کے لمس میں لمحہ بلمحہ شدت آئی تھی۔ زرنور نے کوئی مزاحمت نہیں کی، لیکن جب اس کی شدت میں اضافہ ہوا تو اس کے کالر کو جھٹکا دیا، لیکن غازی کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ وہ خود کو سیراب کر کے پیچھے ہٹا تھا۔
زرنور کا تنفس بری طرح سے بگڑا تھا، وہ گہرے سانس لینے لگی، دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ اسے لگا دل باہر آ جائے گا۔ غازی اس کی گردن پر جھکا جا بجا اپنے ہونٹوں کا لمس چھوڑتے اس کی گردن پر بنے تل کو چھوا۔ مجھے پسند ہے یہ تل جو میرے لمس کی شدت سے دہکتا ہے، دہکے لہجے میں سرگوشی کی تھی۔ اس کی آواز اتنی بھاری تھی کہ جیسے کسی نے نشہ دے دیا ہو، آنکھوں میں خمار اترا تھا۔ نرمی سے تل کو چھوتے اس نے یکدم ہی اس پر دانت گاڑے تھے۔ یہ تل مجھے پاگل کرتا ہے، آنچ دیتا لہجہ تھا۔ وہ سسکی، گردن سے ہوتے اس کے کان کی لو کو چھوا۔ روز مجھے سمیٹ لو، میں پور زخمی ہوں۔ اپنے وجود کی نرماہٹ میں میری وحشتوں کو گم کر دو۔ اس کے وجود میں گم بھاری سرگوشیاں کر رہا تھا۔ یکدم چہرہ اٹھاتے اس نے اس کی طرف دیکھا۔ دونوں کا تنفس بگڑا ہوا تھا، جبکہ اس کا وجود لرز رہا تھا۔ چہرے میں گلال اترا تھا اور اس سے ذرا سا اوپر ہوتے اپنی شرٹ اتار کر پھینکی تھی۔ ایک ہاتھ اس کی کمر میں ڈالتے دوسرا ہاتھ اس کے بالوں میں الجھایا تھا۔ چہرہ اوپر اٹھاتے سانسوں میں سانسیں الجھائی تھیں اتنی شدت سے کہ اس کا وجود لرز گیا۔ اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو چومتے اس کا ہاتھ اس کی کمر کی گہرائیوں میں الجھا تھا۔ یکدم ہی اس کی کرتی کی ڈوری کو ہاتھ میں لیتے اس سے کھینچا تھا کہ وہ اس کی کرتی سے الگ ہوتی اس کی کمر کو نمایاں کر گئی۔ غازی نے اس کے کندھے سے کرتی ہٹاتے اپنے لب رکھے تھے۔ گاز بگڑتے تنفس سے پکارا۔ یکدم ہی اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے پیچھے کیا تھا اور خود رخ موڑ گئی۔ غازی مسکرایا، اس کی کمر پر جھکتے شدت سے وہاں اپنا لمس چھوڑا تھا۔ وہ گھبراتی اس کی طرف پلٹ آئی۔ گاز پلیز، تیز ہوتی سانسوں سے پکارا تھا۔ برداشت کرو میری جان۔ اس کی کمر کو سہلایا تھا، اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اپنے سینے میں بھینچا۔ روز، بوجھل لہجے میں پکارا۔ زرنور نے ہولے سے پلکیں اٹھائی۔ اجازت ہے؟ مخمور لہجے میں اس کی آنکھوں میں دیکھتے اجازت طلب کی۔ وہ کچھ بھی کہے بغیر آنکھیں مونتی اس کی گردن میں باہوں کا ہار ڈال گئی۔ غازی سرشار سا اس پر جھکا۔ مجھے عشق ہے اس وجود سے جس پر میرا اور صرف میرا حق ہے۔ روز، تم میری زندگی ہو، میری روح کی ساتھی، میری کانٹوں بھری زندگی میں کھلا ہوا گلاب ہو تم۔ میرا عشق، روح عشق، قلب عشق۔ اس کی انگلیوں میں انگلیاں الجھاتے پوری طرح سے اپنی گرفت میں اس کے کانوں میں میٹھی سرگوشیاں کرتے وہ اس پر جھکا اور جھکتا چلا گیا۔ جیسے جیسے رات گہری ہو رہی تھی اس کی شدت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ کمرے میں زومانی خاموشی تھی، دونوں کی سانسوں کی بھاری آواز گونج رہی تھی۔ وہ کبھی اس کی شدت سے گھبرا جاتی تو کبھی اس کی نرمی سے اس کی باہوں میں پگھل جاتی۔ گزرتی رات کے ساتھ ساتھ غازی نے قطرہ قطرہ اسے خود میں اتارا تھا۔ موبائل نکال کر اینے کی لوکیشن چیک کی تو شہر سے 3-2 جنگل میں دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، سارے کام پست پش ڈال کر وہ گاڑی کی چابی اٹھاتا عجلت میں نکلا تھا۔ سر، ساحر اس کے پیچھے بھاگا۔ سر، ابھی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آدھے گھنٹے میں میٹنگ ہے آپ کی۔ معتصم نے ماتھا مسلا، نہ جانے کیوں اسے بے چینی سی ہو رہی تھی۔ ساحر، میٹنگ تم سنبھال لینا، مجھے ابھی جانا ہے۔ کارڈز کو ہاتھ کے اشارے سے روکتا وہ گاڑی خود ہی ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس سے دوبارہ چیک کی تو اس کی لوکیشن ہاسپٹل کی شو ہو رہی تھی۔ اسے کچھ سکون ملا۔ گاڑی ہاسپٹل کے راستے ڈال دی۔ وہ ہاسپٹل پہنچا تو وہاں کا اسٹاف اسے پہلے ہی جانتا تھا۔ ویسے بھی معتصم میر کو کون نہیں جانتا تھا، جانا مانا بزنس ٹائکون تھا وہ، لیکن وہ لوگ اسے اینا کے منقوہ کے حوالے سے بھی جانتے تھے۔ السلام علیکم میر بھائی، آپ یہاں؟ عائشہ اسے دیکھتی حیرانی سے اس کی طرف آئی۔ بس سلام۔ وہ اینا سے کچھ کام تھا، اسے کچھ سمجھ نہ آیا کہ کیا بولے، اس لیے یہ بول دیا۔ اوکے، اینا اپنے کیبن میں ہے، آپ چلے جائیں، وہ فری ہی ہے، وہ لب دبا کر بولی۔ آنکھوں میں شرارت تھی۔ اب معتصم کے جانے کے بعد وہ اینا کا خوب ریکارڈ لگانے والی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیتے دروازہ کھولا۔ آہٹ پر اینا نے چونک کر ٹیبل سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں کا حشر دیکھتا معتصم تڑپ کر اس کے پاس آیا تھا۔ موٹ کھڑی ہوئی۔ این، کیا ہوا؟ یہ کیا حشر کر لیا ہے آپ نے؟ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرتی بے چینی سے سوال کیا۔ وہ کچھ بھی نہ بولی، خاموشی سے اس کے سینے پہ سر رکھتے اس کے گرد باہوں کا حصار باندھ گئی۔ معتصم نے اس کے گرد بازو باندھے تھے۔ این میری جان، بتائیں گی نہیں تو مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ معتصم نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اینا کی آنکھ سے ایک آنسو خاموشی سے نکل کر اس کے سینے میں جذب ہوا تھا اور پھر نہ جانے کتنے ہی آنسو بے مول ہوتے گئے۔ این، وہ بے چین ہوا، اس کو اپنے سامنے کرنے کی کوشش کی لیکن وہ سختی سے اس کے سینے میں منہ دے گی۔ شاہ، وہ کیوں مر گئی؟ شاہ، کیوں چلے گی مجھے چھوڑ کر؟ اگر جانا تھا تو مجھے کیوں نہیں ساتھ لے گئی؟ وہ تو میری بچپن کی ساتھی تھی نا شاہ، پھر کیوں چلے گی وہ مجھے تنہا کر کے؟ سسکتے اس سے سوال کیا تھا اور معتصم وہ بے بسی سے ہونٹ بیچ گیا۔ کتنی ہی دیر وہ سسکتی رہی، بس معتصم سے اور برداشت نہ ہوا۔ این، بس کریں یار، ایسی باتیں کر کے آپ اس کی روح کو تکلیف دے رہی ہیں، مجھے مار رہی ہیں۔ زبردستی اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا تھا۔ یہاں بیٹھیں۔ اس نے چیئر پر بٹھا کر پانی کا گلاس منہ کو لگایا، گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا۔ این، یہ زندگی ہے میری جان، یہاں روز ہزاروں لوگ پیدا ہوتے ہیں اور اتنے ہی مرتے ہیں، مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا ہے نا۔
صبر کیا جاتا ہے، میں جانتا ہوں کہنا آسان ہے، لیکن جس پر گزرتی ہے اس کا حال کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ صبر کرنا چاہتی ہوں شاہ، لیکن صبر آتا ہی نہیں، میں کیا کروں شاہ؟ کبھی کبھی وہ مجھے بہت یاد آتی ہے شاہ، میرا دم گھٹتا ہے شاہ، میں اس کو بچا کیوں نہیں سکی، وہ میری آنکھوں کے سامنے ہی۔ وہ ہچکیوں سے رو دی۔ مرتسم نے اٹھ کر اس کا سر سینے سے لگایا۔ این، وہ سب آپ کے ہاتھ میں نہیں تھا میری جان، یہ سب اللہ کی رضا تھی، اس کا جانا طے تھا، آپ ایسے اس کو یاد کر کے رو رہی ہیں، اگر وہ آپ کو ایسے دیکھتی تو برداشت کر پاتی؟ وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ تو پھر پلیز بس کریں، میں بھی نہیں برداشت کر سکتا، وہ بے بسی سے بولا۔ وہ اسے کافی دیر پر سکون کرتا رہا۔ کیا حال کر لیا آپ نے اپنا؟ این، خود کے لیے نہ صحیح میرے لیے ہی اپنی تھوڑی سی پرواہ کر لیا کریں یار۔ بے بسی کی انتہا پہ وہ جتنا اسے ماضی سے دور رکھنے کی کوشش کرتا، وہ اسے یاد کر کے اتنا ہی تڑپتی تھی۔ چلیں ابھی گھر چلیں، تھوڑی دیر ریسٹ کر لیں، دیکھیں آپ کو بخار بھی ہو رہا ہے۔ اس کا بازو پکڑتا اسے ساتھ لیے آیا تھا۔ ڈین کو انفارم کرتا وہ اسے لیے شاہ ولا آ گیا۔ شکر تھا کہ گھر میں کوئی نہیں تھا۔ بی جان، قاسم بابا اور اہانہ ماما گاؤں میں تھے۔ ہمدان شاہ اور وجدان آفس تھے۔ ملیحہ ماما آرام کر رہی تھیں۔ بشا اور عادی یونی تھے۔ ماں پیا بھی اپنے کام پر تھیں۔ شام میں کچھ دیر روحا ماما کے پاس بیٹھوں گی۔ وہ سر ہلا گیا۔ خود بھی روز گھر آتے ہی وہ سب سے پہلے روحا کے پاس ہی آتا تھا۔ ان سے گھنٹوں باتیں کرتا کہ شاید وہ اٹھ جائے۔ 24 گھنٹے روحا کے ساتھ گھر کے فرد میں سے کوئی نہ کوئی ضرور ہوتا تھا۔ اینا اور مرتسم کی عادت بن چکی تھی کہ وہ گھر آتے ہی سب سے پہلے روحا کے پاس جاتے، پورے دن کی روادات سناتے تھے۔ اندر آتے مرتسم نے جھک کر روحا کا سر چوما۔ آپ کی بہو کو آپ کے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں، بہت تنگ کرتی ہیں، سنبھال لیجیے گا۔ وہ آہستہ سے روحا سے بولا، یوں جیسے وہ ابھی جواب دے گی۔ وہ سن سکتی تھی لیکن کوئی حرکت نہیں کر سکتی تھی۔ تب تک اینا بھی فریش ہو کر آ گئی۔ آپ کچھ کھائیں گی؟ اسے آتے دیکھ پوچھا۔ ابھی بالکل دل نہیں چاہ رہا، میں کچھ لائٹ سا بنا لیتا ہوں خود۔ آپ بیٹھیں، جھک کر اس کا سر چوما۔ وہ اچھی کوکنگ کرتا تھا اور سب کو ہی اس کے ہاتھ کا کھانا بہت پسند تھا۔ این کبھی کبھی ضد کر کے اسے کچھ نہ کچھ بنواتی رہتی تھی۔ وہ گہرا سانس بھرتے روحا کے پاس ٹک گئی۔ اب اٹھ جائیں نا ماما، اور کتنا انتظار کروائیں گے؟ اتنے سال کم ہے کیا؟ دیکھیں آپ کا بیٹا کتنا ذمہ دار اور بڑا ہو گیا ہے۔ شاہ آپ کو بہت مس کرتے ہیں۔ وہ کسی کو کچھ بتاتے نہیں، لیکن وہ خود بھی اندر سے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ قدرت نے جو چھینا ہے اس کی جگہ کبھی کوئی نہیں لے سکتا، اور ماں باپ کی تو کبھی بھی نہیں۔ یہ مجھ سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ وہ اداس مسکراہٹ سے بولی۔ کیا باتیں چل رہی ہیں؟ مرتسم اس کے لیے لائٹ سا سینڈوچ اور جوس لایا تھا۔ آپ کی شکایتیں کر رہی ہوں، ماما کے بیٹے مجھے بالکل بھی سکون سے نہیں رہنے دیتے۔ مرتسم نے اسے گھورا۔ اینا نے مسکراہٹ دبائی۔ چلیں یہ کھائیں شاہ، اس نے منہ بنایا۔ وہ کھانے کے معاملے میں ایسے ہی تھی، بس رات کو ہی ٹھیک سے کھاتی تھی، ورنہ دن میں اسے زبردستی ہی کوئی کچھ کھلا دے تو ٹھیک۔ اینا یہ فنش کریں ابھی۔ برے برے منہ بناتے اس سے سینڈوچ ختم کیا۔ جوس ختم کرتے ہی مرتسم نے اس کے آگے میڈیسن کی۔ یہ کھا لیں، لائٹ سے بخار بھی ہے آپ کو۔ اینا نے اسے گھورا۔ شاہ ڈاکٹر میں ہوں، آپ نہیں؟ پتہ نہیں آپ کو ڈاکٹر بنا کس نے دیا؟ ایسے ڈاکٹر جسے خود کی صحت کا خیال ہی نہیں۔ بہانے مت بنائیں، کھائیں شاباش۔ چلے اب اٹھیں، کچھ دیر آرام کر لیں۔ اس سے گلاس لیتے کہا تھا۔ اینا نے جھک کر روحا کے ماتھے پر لب رکھے۔ رات کو ملیں گے، ابھی آپ کی یہ کھڑوس بیٹے مجھے یہاں رہنے نہیں دیں گے۔ مرتسم نے اسے گھورا، پھر ہاتھ پکڑتے اس کے کمرے میں لایا۔ سو جائیں تھوڑی دیر۔ اسے لٹاتے اس پر کمفرٹر صحیح کیا، خود اس کے سرانے ٹک کر اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ وہ پرسکون ہوتی جلد ہی نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ مرتسم نے آنکھیں بند کر کے بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا، وہ خود بھی گہری نیند میں چلا گیا۔ قریب 1:30 اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اس نے کروٹ لی تو اس کا ہاتھ کسی کے ہاتھ سے ٹکرایا۔ اسے ذرا سی آنکھیں کھلی۔ مرتسم کو وہیں ٹیک لگا کر سوتے دیکھ حیران ہوئی، پھر مسکرا دی۔ شاید رات سے نیند نہیں پوری ہوئی تھی، ورنہ وہ تو رات کو بھی دیر تک جاگتے کام کرتا تھا، سکون کہاں ہوتا تھا اس کو۔ لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ جب محبوب پاس ہو تو اس کی پناہوں میں جو سکون ملتا ہے وہ انسان کو مدہوش کر دیتا ہے، ہر بے سکونی سے آزاد کر دیتا ہے۔ وہ دھیرے سے اٹھی، آہستہ سے اس کے سر کے نیچے تکیے رکھتے اسے سیدھا کیا۔ وہ شاید زیادہ ہی گہری نیند میں تھا، اس لیے نہیں جاگا، ورنہ ہلکی سی آہٹ سے بھی بیدار ہو جاتا تھا۔ فریش ہو کر آئی تو موبائل اٹھاتے نوٹیفیکیشن چیک کیے۔ ظہر کی نماز میں بھی ابھی ٹائم تھا، اذانیں ہو رہی تھیں۔ یہ نماز کی پابندی اسے مرتسم نہیں کروائی تھی۔ وہ سوچتے مسکرا دی۔ بور ہوتے وہ باہر آئے، ماما کے روم میں جھانکا تو وہ خود کو تو سو رہی تھی، لیکن ان کے پاس ہی ہانم لیٹی ہاتھ پاؤں مار رہی تھی۔ شاید وہ بھی ابھی نیند پوری کر کے اٹھی تھی۔ وہ اسے دیکھتی کھیل اٹھی کہ آج ماہم اپیا اسے ساتھ لے کر نہیں گئی تھی۔ ماہم کبھی کبھی اسے اپنے ساتھ لے جاتی تھی۔ وہ چاہ پیدا کیے بغیر آگے بڑھی اور آہستہ سے اسے اٹھا لیا اور باہر آ گئی۔ ہانم اسے دیکھتی کھلکھلائی، آنے کی جان میرا بچہ، آپ نے مس کیا مجھے؟ اس کے چہرے کو چومتے اینا اس سے باتیں کرنے لگی، جبکہ وہ آگے سے کھلکھلا دی۔ ہاں ہاں ہاں، اینا کا کہہ کر گونجا، میلا بچہ خوش ہو رہا ہے جیسے آنی آپ کو جوک سنا رہی ہو۔
जब आप बड़ी हो जाओगी ना तो आनी आपको अपने साथ ले जाया करेंगी, ओके। वो उससे खेलती सरगोशियां करने लगी। हानम उसके कभी गौर से देखती, कभी मुस्कुरा देती तो कभी खिलखिलाकर हंस देती। आधे घंटे तक वो उससे खेलती रही, फिर रूम में आ गई। नमाज का टाइम हो रहा था। रूम में आई तो मुर्तसिम को सोते देख शरारत से मुस्कुराए। क्यों ना आपके चाचू के साथ शरारत की जाए। वह सरगोशी में हानम से बोली। एक हाथ से उसे उठाए, दूसरे हाथ से अपना काम सर अंजाम दिया। हाँ, अब आएगा मज़ा। फिर हानम को उसके पास लेटाते, वापस आते वुजू किया। मुर्तसिम के जागने से पहले उसे नमाज शुरू करनी थी। मुंह पर नन्हे हाथ पड़ने से वह बेदार हुआ। न समझी से आंखें खोल कर देखा तो याद आते गहरा सांस लिया। वो यहीं सो गया था। अपने पास लेटी हानम को देखा। वो रेंगते उसके मुंह के पास तक आ गई थी। वो मुस्कुराया, उसे उठाते प्यार किया। चाचू की जान, उसका दोहरा रिश्ता बनता था। यहाँ कैसे आए आप? इससे खेलते उसे अपने बाजू पर कुछ महसूस हुआ। मुर्तसिम ने कफलिंग्स फोल्ड करते बाजू को देखा। वो हैरान रह गया। एक नज़र हानम को देखते कमरे में निगाह दौड़ाई तो सामने ही नमाज पढ़ रही थी वो। मुर्तसिम ने उसे घूरा। वो पहले भी 2 बार उसके साथ ये कर चुकी थी, लेकिन इस बार वो उसे बख्शेगा नहीं। हानम को साइड लिटाते उससे अपने बाजू से खींचकर वैक्स की पट्टी निकाली। बाजू में होते दर्द पर उससे होंठ पीछे। न जाने कैसे लड़के ये दर्द बर्दाश्त कर लेती हैं। वो सोचते हुए झुंझलाया। उसे डस्टबिन में फेंके हानम को उठाया, उसे मामा के रूम में लाते बेबी कॉट में लिटाया। फिर अपने रूम में आते वुज़ू करते नमाज अदा की। वह नमाज अमूमन मस्जिद में ही पढ़ता था, लेकिन कभी कभार घर ही पढ़ लेता था। वो डरते डरते बाहर निकली। मुंह में उंगली दबाते उससे इधर उधर देखा। उसको ना पाकर सुकून का सांस लिया। उसे लगा शायद वो ऑफिस चला गया, इसलिए सुकून से लाउंज में जाते टीवी लगाया। उसे अभी 20 मिनट ही गुजरे होंगे कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। उससे बेध्यानी में हाथ झटका जब किसी ने उसके आगे वो स्ट्रिप की। ये क्या है? भारी आवाज पर वो उछली। शाह, आप गए नहीं? मुर्तसिम ने उसे घूरा। नहीं, आपको ये बहुत पसंद है ना, तो सोचा आज आपके साथ भी ये खेल खेलूं। और उसने स्ट्रिप की तरफ इशारा किया। वो बदक कर सोफे के पार हुई। शाह देखें, वो उंगली उठाकर बोली। डोंट वरी, आज मैं आपको बहुत अच्छे से देखूंगा। वो दांत पीस कर बोला। शाह, मैं तो ट्राई कर रही थी, असली है या नकली? मुर्तसिम ने सदमे से उसे देखा। मेरा बाजू ही मिला था आपको। शाह, मैं सच्ची कह रही हूँ, मैं बस ट्राई कर रही थी। हर बार आपको ट्राई करने के लिए मैं ही मिलता हूँ। कोई बात नहीं, इस बार मैं आप पर ट्राई करूंगा। ये जुल्म है शाह, आप ऐसा नहीं कर सकते। और वो हंसी हुई। ये जुल्म आप थोड़ी देर पहले मुझ पर कर रही थी। और उससे अपना बाजू आगे किया। इतनी सी जगह से बाल उतर चुके थे और उस जगह से बाजू सुर्ख हो रहा था। मैं बस क्वालिटी चेक कर रही थी, वैक्सी तो है। वो मिनमिनाई। क्वालिटी चेक करने के लिए मैं ही मिला? वो उसको पकड़ने के लिए सोफे के इर्द गिर्द उसके पीछे भागता बोल रहा था। अगर कोई इस तरह मुर्तसिम शाह को देख लेता तो सदमे में चला जाता। कहाँ वो हमेशा सीरियस रहने वाला बंदा आज ऐसी हरकतें कर रहा था। ओके, लास्ट टाइम माफ कर दें, आइंदा कभी नहीं करूंगी, पक्का प्रॉमिस। उसके हाथ में वैक्स स्ट्रिप देखती फूली सांसों से बोली। पिछली बार भी आपने यही प्रॉमिस किया था। इस बार नहीं आऊंगा आपकी बातों में। नो नो, इस बार पक्का वाला प्रॉमिस, आई स्वेयर, आइंदा कभी नहीं करूंगी। आ उसकी चीख बुलंद हुई थी। पांव उलझने से वो गिरने वाली थी। उसे बचाने के लिए हाथ पकड़ता मुर्तसिम और वो दोनों सोफे पर गिरे। हाय मामा, मर गई, वो बड़बड़ाई। मुर्तसिम ने उसे हिलाया और उसने आंख खोल कर देखा। हैं, मैं गिरी नहीं? उसने खुद को देखा। सिचुएशन देखते वो पल में गुलाबी हुई थी। मुर्तसिम सोफे पे, जबकि वो मुर्तसिम के ऊपर गिरी थी। मुर्तसिम ने मबहूत होकर उसके गालों में घुलता गुलाबीपन देखा। एक हाथ उसकी कमर पर रखते हल्का सा झटका दिया। वो उसके करीब तर हो गई। शाह? ऐना ने हाथ उसके सीने पर रखते हलक तर किया। खुद पर मुसलसल उसकी नजरों की तपिश से उसके गाल तप के। शाह छोड़ें, क्या कर रहे हैं? हम हॉल में हैं। मुर्तसिम गहरा मुस्कुराया, फिर आहिस्ता से झुकते उसके गालों को लबों से छूते उसकी पिशानी पर होंठ रखे। ऐना घबराई। मुर्तसिम ने उसका बाजू आगे करती आंखों में चमक लिए उसे देखा। सजा दूं? धीमे से सरगोशी की। ऐना ने नफी में सर हिलाया। वो मुस्कुराया, उसके कलाई अपने होंठों के पास की। वो सख्ती से आंखें मींच गई। जब नरम गरम लम्स से हैरत से आंखें खोलकर देखा, वो बहुत नरमी से उसकी कलाई को अपने लबों से छू रहा था। उसकी आंखों में देखते मुर्तसिम ने एकदम उसकी कलाई पर अपने हल्के से दांत गाड़े। वो झटपटाई, लेकिन मुर्तसिम ने उसी जगह फिर से होंठ रखते उसकी पिशानी पर बोसा दिया और नरमी से उसे छोड़ा। वो 200 की स्पीड से ऊपर भागी थी। वो हौले से हंसा। बाजू में होती मुसलसल चुभन से उसकी आंख खुली। भूरी बोझल आंखें खोलते वो गहरा मुस्कुराया था। अपने सीने पर पड़ी अपनी जिंदगी को देखते और उसकी शिद्दतों से नढाल उसकी शर्ट पहने गुलाबी चेहरे के साथ उसके सीने पर पड़ी गहरी नींद में थी। हल्के से सर घुमाते उस अपने दूसरे बाजू को देखा तो बाजू के नीचे उसे जन्नूर का झुमका नजर आया जो उसके बाजू में लग रहा था। उसने हाथ से झुमका साइड कर दिया और अपनी जिनजान की तरफ मुतवज्जा हुआ। उसने कभी सोचा भी नहीं था एक छोटी सी लड़की उसकी रगों में ऐसे समा जाएगी कि खून बन के दौड़ने लगेगी।
وہ تو بدلے کی آگ میں جھلس تھا، ایک کوئلہ تھا جو تپ کر ایک پتھر بن چکا تھا۔ پھر نہ جانے کیسے اس پر یہ لڑکی جادو سا کر کے وہ مسکرایا اور جھک کر اس کا سر چوما۔ نئی صبح مبارک ہو زندگی۔ اس کے کان کے قریب سرگوشی کی اور کان کی لو کو لبوں میں دبایا۔ وہ کسمسائی اور ہلکی سی آنکھیں واقعی غازی کا چہرہ دیکھتے وہ مسکرائی۔ رات کے مناظر اس کی آنکھوں میں گھومنے لگے تو وہ سختی سے آنکھیں بند کرتی اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ غازی کا کہکا بلند ہوا، اب کیا فائدہ جان، اب تو ہر پردہ گر چکا۔ وہ جھجائی سے بولا، غازی پلیز سونے دینا، مجھے بہت نیند آ رہی ہے، رات میں بھی آپ مجھے سونے نہیں دیا۔ وہ منہ بسور کر بولی، کیوں جان، رات ایسا بھی کیا تھا جو تم سوئی نہیں؟ وہ لب دباتا بولا، غاز۔ وہ جھنجھلائی، اس نے اس کا چہرہ اوپر کیا، بتاؤ نہ جانے من، کیوں نہیں سونے دیا میں نے؟ غاز پلیز۔ اور وہ ہانسی ہوگی، تم تو ایک ہی رات میں ڈر گئی، یہ تو بس ایک بوند تھی میری قربت کی، ابھی تو شروعات ہوئی ہے، دن بدن اس میں اضافہ ہوگا۔ وہ گمبھیر لہجے میں بولا۔ زرنور نے سختی سے آنکھیں میچی، ساری رات اس انسان نے اسے ایک پل کے لیے بھی نہیں بخشا اور ابھی بھی کہہ رہا تھا صرف ایک بوند تھی۔ وہ لرز گئی، رات اس نے اسے ایسے چھوا تھا جیسے وہ کانچ کی گڑیا ہو، اس کے لمس میں اتنی نرمی تھی کہ وہ خود مدہوش ہو گئی تھی اس کی قربت میں۔ وہ مسکرائی، غازی دلچسپی سے اس کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ کیا خیال ہے جان، پھر سے؟ وہ اس کے کان کے قریب جھکا، بات ادھوری چھوڑ گیا۔ زرنور نے پٹ سے آنکھیں کھولیں اور اسے دھکا دیتی سیکنڈ میں باتھ روم میں بند ہوئی تھی۔ غازی کا کہکا گونجا، اس نے کبھی سوچا نہ تھا کہ زندگی کی کوئی صبح اتنی بھی حسین ہوگی۔ جاری